من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان پر راضی ہو جاتا ہے، کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ پھر اس کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کو چھوڑ کر اس کے عشق میں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں آ جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بشر حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو، بشر حافی یعنی ننگے پاؤں والا۔ یہ شروع کی زندگی میں شراب کا عادی تھا۔ ایک بار یہ شراب کے نشے میں جا رہا تھا تو اس نے چلتے چلتے راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس نشے کی حالت میں اس نے اس اللہ کے نام کو اٹھایا، ایک جگہ سے عطر لیا اور اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عطر لگایا اور ایک بلند جگہ تھی اس پہ اوپر رکھ دیا۔ ہر فقیر دی عزت کریں، ہر رات دا قدر کریں، متا رات وچوں کا شب رات ہوئی۔ ہر فقیر دی عزت کریں، متا آپ خضر حیات ہوئی۔ ہر پنے دا تو خیال کریں، متا کوئی آیت قرآن ہوئی۔ تو اس نے نیچے سے اٹھا کر عطر لگا کر اللہ کے نام کو کسی اوپر جگہ پر رکھ دیا، یہ چلا گیا۔ تو رات ہوئی، اس وقت کے ایک ولی کو خواب میں الہام ہوا کہ تم جاؤ بشر حافی کو کہو کہ تم نے جس طرح میرے نام کو خوشبو لگا کر بلند جگہ پر رکھ دیا، ہم بھی تجھے پاکیزہ بنائیں گے اور تجھے بلند مقام عطا کریں گے۔ وہ جب جاگ ہوئی اس کو تو اس نے کہا، بشر حافی تو ایک بہت گناہ میں ڈوبا ہوا شخص ہے، شرابی ہے، یہ خواب غلط تھا۔ کیونکہ لوگ جو ہے نا، جب مولا علی علیہ السلام کا بھی فرمانے تھے کبھی بھی یوں نہیں کرنا، ایک انگلی اس کے پاس جاتی ہے تو 3 تمہاری پاس آتی ہیں، تم خود کو دیکھو۔ تو تصوف جو ہے، طریقت جو ہے، شریعت آقا کا کال ہے، طریقت حال ہے، اور شریعت طریقت یہ جدا چیزیں نہیں ہیں، وہ کال ہے، وہ حال ہے، وہ علم ہے، وہ عمل ہے۔ تو اہل تصوف یہ کہتے ہیں کہ آپ خود کو کم سمجھیں، دوسرے کو اچھا سمجھیں، اور جو لوگ دنیا دار نفس پرست ہیں وہ یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ خود کو اچھا سمجھے، باقی سب کو ایسے ہی سمجھیں، یہ بھول ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو اس کو جب پھر وہ اٹھا، پھر جب اس نے وضو کیا، پھر سو گیا،
پھر سو گیا تو پھر اس کو خواب میں یہی آواز آئی کہ بشرافی کے پاس جاؤ اور اس کو کہو تم نے ہم میرے نام کو جو ہے اس کو عطر لگایا، بلند جگہ پر رکھا ہے، میں تجھے بلند مقام عطا کروں گا اور میں تجھے دنیا میں عزت دوں گا۔ 3 بار یہ اس کو خواب آئی۔ صبح ہوئی تو اس نے کہا کہ بشرافی کے پاس جاؤں اور ان کو یہ رب کا پیغام سناؤں۔ وہ گئے، بشرافی کے پاس گئے۔ جب بشرافی کے پاس گئے تو وہ تو شراب خانے میں شراب پی رہا تھا، نشے میں تھا۔ اس کو پیغام بھیجا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، آپ 1 منٹ باہر آ جاؤ۔ تو اس کو کسی نے بتایا کہ باہر ایک شخص آیا ہے، بزرگ صورت ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کام ہے۔ تو بشرافی نے کہا مجھ میں کیا کام ہو سکتا ہے، میں تو ایک گناہ گار انسان ہوں۔ اس سے پوچھ کون سا کام ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کو کہو کہ تیرے پاس رب کا پیغام لایا ہوں۔ جب یہ سنا تو حضرت بشرافی ایک دم دوڑے، اس کے ساتھ ملے، اس سے پوچھا، اس نے خواب بتایا۔ اب یہ جب اس نے بسم اللہ کا ایک نیچے سے پنا اٹھایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم جس پہ لکھا ہوا تھا، یہ کسی کو اس نے بتایا نہیں تھا۔ اب وہ بات جب اس کو بتائی کہ یہ مجھے الہام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس طرح تو نے میرے نام کی عزت کی، احترام کیا، اس کو خوشبو لگا کہ بلند جگہ پر رکھا، میں نے بھی تجھے رتبہ دے دیا ہے، رتبے والا بناؤں گا، بلند مقام تجھے دوں گا۔ جب یہ بات سنی تو حضرت بشرافی نے کہا اگر میرا کریم مجھ سے راضی ہو گیا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں کہ مرتے دم تک کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ سبحان اللہ، شراب چھوڑ دی۔ اور حضرت بشرافی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ جوتی بھی نہیں پہنتے تھے، ننگے پاؤں گھومتے تھے، مشہور ہو گئے حافی کے ساتھ، بشر حافی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ ننگے پاؤں کیوں گھومتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ یہ دھرتی جو ہے تمہارے لیے فرش بنائی ہے میں نے، تو میں کہتا ہوں کہ بادشاہ کے فرش پر میں جوتی پہنوں یہ اچھا نہیں لگتا مجھے، میں ننگے پاؤں گھومتا ہوں۔ ایک شخص آیا حضرت بشرافی کے پاس، اس نے کہا کہ قبلہ میں حج پر جا رہا ہوں، تو میں آپ سے جو ہے ملنے آیا، میں نے بولا آپ سے مل کے پھر جاؤں۔ تو حضرت بشرافی نے اس کو فرمایا کہ تم حج پر جا رہے ہو لیکن جو حج کے لیے تم پیسہ خرچ کر رہے ہو نا، وہ کسی غریب، کسی مجبور کا قرضہ اتار دو، کسی مسکین کی مدد کرو۔ اگر تم کسی غریب کی مدد کرو گے، کسی قرض دار کا قرض اتار دو گے تو اس کا جب دل خوش ہو جائے گا نا، تو اس کا دل خوش ہوگا، رب تجھے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اس نے نہیں مانا، اس نے کہا میں حج پر جاؤں گا۔ تو حضرت بشرافی نے کہا پھر تیری مرضی ہے۔ تو اتنے بلند مقام پر تصوف کا صوفی ازم سے وابستگی رکھنے والے یہ بزرگ اتنے بڑے مقام پر پہنچے کہ اس کا جانور بھی احترام کرتے تھے۔ یہ ننگے پاؤں گھومتا تھا تو راستے پہ کسی جانور نے، جو چروائے ہوتے تھے وہ بھینسوں کو یا جانوروں کو جنگل میں لے جاتے تھے، تو جس راستے سے جاتے تھے وہ راستے پہ کوڑا کچرا جانور نہیں کرتے تھے کہ کہیں اللہ کے ولی کا پیر خراب نہ ہو جائے۔ تو ایک بار ایک شخص تھا، وہ اپنے بکریاں تھی، بھینسیں تھی، وہ چرنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس کے جانور نے جو ہے راستے پہ کوڑا کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے بشرافی فوت ہو گیا ہے، کیونکہ اتنے سال گزر گئے جانور نے راستے پہ کبھی یہ نہیں کیا تھا، گندگی نہیں کی تھی، تو آج مجھے لگتا ہے یہ جو کیچڑ ہوا ہے تو بشرافی دنیا میں نہیں رہا۔ کچھ بعد تھوڑی دیر گزری
یا ایک دن گزرا پتہ چلا کہ حضرت بشر رافی دنیا سے کوچ کر گئے، وفات کر گئے، تو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ غلام فریدہ دل اتھے دئیے جتھے اگلا قدر پہچانے، تم دل دو اللہ کو، اللہ کے حبیب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کثرت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں کیا راز ہوتا ہے، کیا رنگ لگتے ہیں۔ اللہ پاک آقا کی ساری امت کو فرقے بازی سے بچائے اور ہمارے وطن پاکستان کو ہر زمینی آسمانی آفتوں سے رب پناہ نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک کرے سارے پاکستان میں، سعودی، ایران، عراق میں، شام میں، ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان مومن رہتے ہیں، ہر مومن کے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھا جائے۔ رب میری دعا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔